بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے مشہور معروف ولی کامل حضرت عالم پناہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آستانہ ضلع بارہ بنکی کے قصبے دیوا شریف میں موجود ہے، ساری دنیا میں آپ کی شہرت ہے اور اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنے والا ہر فرد آپ سے بخوبی واقف ہے۔ ناظرین، میں آپ کا دوست بلال راز سرکار وارث پاک کی حیات طیبہ پر خاص ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، یقیناً آج آپ سرکار وارث پاک کی زندگی کے ایسے نایاب پہلوؤں کو جانیں گے جو اس سے پہلے آپ نے نہ سنے ہوں گے۔ چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی ایسی قیمتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1 رمضان 1234 ہجری مطابق سن 1817 عیسوی کو دیوا شریف ضلع بارہ بنکی میں سادات گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید قربان علی شاہ تھا، جو اپنے وقت کے صاحب کمال بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ ایک صوفی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور حافظ و قاری اور ایک کامیاب حکیم تھے۔ فن حدیث پر آپ کو مکمل عبور حاصل تھا۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پشت تھے۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام سید وارث علی رکھا اور پیار سے آپ کو مٹھن میاں کہہ کر پکارا جاتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ نے دن میں دودھ نہ پیا بلکہ روزے سے رہے، اور جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمایا۔ نہ دن میں آپ بھوک کی وجہ سے روتے اور نہ کسی طرح کی بے چینی کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتے۔ یہ سلسلہ پورے رمضان شریف کے مہینے تک چلا، گویا کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی رمضان شریف کے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ جب آپ 4 ماہ کے ہوئے اور آپ کی زندگی کا پہلا محرم آیا تو آپ نے محرم کی 10 تاریخ کو بھی پورا دن دودھ نہ پیا اور روزے سے رہے۔ اس واقعے کا لوگوں پر خاص اثر ہوا اور آپ کی عظمت و ولایت کا چرچا عام ہو گیا۔ یوں تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کچھ بزرگوں نے آپ کے متعلق بہت کچھ بشارتیں کی تھیں۔ سلسلہ رزاقیہ کے امام قطب الاقطاب حضرت شاہ عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف دیوا شریف سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر باسا شریف میں ہے، وہ دیوا شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس کا راز پوچھتا تو فرماتے کہ ادھر سے آفتاب ولایت طلوع ہوگا، جس کی روشنی سے دنیا جگمگا اٹھے گی۔ یہ آفتاب ہم ہی میں سے ہوگا، یعنی ہمارے سلسلے سے ہوگا، لیکن اس کے طلوع ہونے میں ابھی بڑا وقت ہے۔ اسی طرح وارث پاک کے دادا پیر حضرت مولانا شاہ نجات اللہ علیہ رحمہ دیوا شریف کی طرف اپنا سینہ مبارک کھول کر فرمایا کرتے تھے، میں اس آفتاب کی روشنی سے اپنے سینے کو منور کر رہا ہوں جو عنقریب طلوع ہونے والا ہے۔ اسی طرح جب حضرت وارث پاک کی پیدائش ہوئی تو لکھنؤ کے ایک بزرگ شاہ فتح علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ اس وقت دیوا شریف میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدائشی ولی ہے، وہ جب بڑا ہوگا تو اس کی شہرت مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل جائے گی۔ حضرت وارث پاک بچپن سے ہی بڑے صبر و رضا والے تھے۔ آپ عام بچوں کی طرح بھوک سے نہ روتے تھے، جب بھی دودھ پیتے بڑے سکون سے پیتے۔ آپ کی خوراک ماں کی گود سے ہی بہت کم تھی۔ آپ کی والدہ بھی آپ کا احترام کرتی تھیں اور ہمیشہ آپ کو باوضو دودھ پلایا کرتی تھیں اور کبھی آپ کی طرف پیٹھ نہیں کرتی تھیں۔ آپ اپنے ہم عمر بچوں میں سب سے بڑے، خوبصورت اور حسین و جمیل نظر آتے تھے۔ آپ کا سر تمام بچوں میں سب سے اونچا نظر آتا۔ آپ ہمیشہ خاموش اور کسی گہرے خیال میں گم پائے جاتے۔ ابھی آپ کی عمر 3 سال کی ہی تھی کہ آپ کے والد ماجد حضرت حافظ سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا
اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ یتیمی بھی آپ کو اپنے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورثے میں پہنچی۔ حضرت سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دیوا شریف کے نمائش میدان کے شاہ اویس قبرستان میں مرجع خلائق ہے، جہاں لوگ ادب سے حاضری دیتے ہیں۔ حضرت وارث پاک بھی اکثر اپنے والد کے مزار پر تشریف لے جاتے اور آپ کے عرس کی فاتحہ بھی کیا کرتے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد آپ کی دادی محترمہ نے آپ کی پرورش کی۔ 5 سال کی عمر میں آپ کی بسم اللہ کرا کر آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ بچپن سے ہی آپ بڑے مہذب اور با ادب تھے۔ قرآن شریف کو نہایت ادب سے سر پر رکھ کر مکتب جاتے اور اسی طرح واپس آتے۔ 7 برس کی عمر میں آپ نے پورا کلام پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے کتب درسیہ و شرع عقائد کی تعلیم حاصل کی۔ جو ایک بار پڑھتے وہ ہمیشہ کو حفظ ہو جاتا۔ صرف مدرسے ہی میں پڑھتے، گھر آ کر کسی کتاب کا مطالعہ نہ کرتے، بلکہ خاموش اور تنہا رہتے اور کسی گہری فکر میں کھوئے رہتے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ آپ کی دادی محترمہ بھی آپ کو تنہا چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملی، اور ایک بار پھر آپ کا ظاہری سہارا ہمیشہ کو ختم ہو گیا۔ حضرت سید خادم علی شاہ صاحب، جو آپ کے بہنوئی تھے اور اپنے وقت کے زبردست صاحب کمال ولی اللہ تھے، آپ سلسلہ قادریہ، رزاقیہ اور سلسلہ چشتیہ فخریہ میں صاحب اجازت تھے۔ آپ حضرت وارث پاک کو اپنے ساتھ دیوا شریف سے لکھنؤ لے آئے اور وہاں آپ کی تعلیم کا بہتر انتظام کرتے ہوئے آپ کو لکھنؤ کے فرنگی محل میں داخل کرا دیا، جہاں آپ نے جید علماء دین سے علوم ظاہری کا درس لیا۔ سرکار وارث پاک کو خدا کی جانب سے علم لدنی حاصل تھا۔ آپ پڑھنے کی طرف زیادہ دھیان نہ دیتے تھے، اس کے باوجود آپ کو اپنا تمام سبق یاد ہوتا اور آپ استاد کے سامنے کتاب رکھ کر تمام سبق بالکل صحیح سنا دیتے۔ بچپن سے ہی آپ سے کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، اس لیے آپ کے ساتھ پڑھنے والے تمام ساتھی طلباء کے ساتھ ساتھ آپ کے استاد بھی آپ کا ادب کرتے۔ ایک روز آپ کے استاد نے آپ کے بہنوئی اور مرشد حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ نے ایک شعر میرے سپرد کیا ہے۔ ان صاحبزادے کے کرشمے حیرت انگیز ہیں، پھر بھی یہ میرا ادب ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن مجھے تعجب ہے کہ اس بچپنے میں ان سے جو کمالات ظاہر ہو رہے ہیں وہ کمالات کاملین بزرگوں میں بھی بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ پڑھائی کا یہ عالم ہے کہ صاحبزادے پڑھے پڑھائے پیدا ہوئے ہیں۔ میری رائے میں زیادہ تعلیم کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو لے کر اس دور کے لکھنؤ کے قطب حضرت شاہ اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت اکبر شاہ صاحب نے حضرت وارث پاک کو دیکھ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور فرمایا کہ یہ صاحبزادے اپنے وقت میں بے مثال ہوں گے۔ ایک بار آپ اپنی عادت کے مطابق بستی سے باہر ویرانے میں چلے گئے کہ یکایک آپ کے سامنے بھیڑیا آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے کان پکڑ لیے۔ وہ بھیڑیا بھی ادب کے ساتھ ایسا کھڑا ہو گیا جیسے وہ کوئی بھیڑیا نہیں بلکہ بکری ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی آپ کا ادب کرتے اور آپ کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ آپ میں جوش عشق الہی میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ مدرسے سے آنے کے بعد آپ صحرا و جنگل کی طرف چلے جاتے اور کسی خاص خیال میں ڈوبے تنہائی میں وقت گزارتے۔ کبھی کبھی آپ کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو جاتی کہ آنسو نکل آتے، جس سے گمان ہوتا کہ آنکھیں شاید دکھنے آ گئی ہیں، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اپنے آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ آپ پر ایک وجدانی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اکثر آپ ویرانوں اور جنگلوں میں یاد الہی اور مراقبے میں مشغول رہتے۔ کبھی کبھی آپ 2-2 4-4 دن گھر سے غائب ہو جاتے، کہیں پتہ نہ چلتا، پھر خود بخود مکان پر تشریف لے آتے۔ ایک بار آپ ایک بند کوٹھری سے غائب ہو گئے اور جب آپ کو تلاش کیا گیا تو آپ ایک باغ میں ملے۔ بچپن سے ہی آپ کو عاشقانہ غزلیں سننے کا شوق تھا
اور آپ خود بھی بڑی اچھی آواز میں غزلیں پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی یہ غزلیں پڑھتے ہوئے آپ پر بے خودی کیف و سرور کی حالت پیدا ہو جاتی اور آپ غزلیں پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے اور تڑپنے لگتے۔ لوگ آپ کو دیوانہ تصور کرتے۔ ایک دن آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی بہن بہت گھبرائیں اور اپنے شوہر حضرت خادم علی شاہ علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ مٹھن میاں کو لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، یہ پہرو جنگل میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر واقعی ان کے ہوش و حواس درست نہیں تو ان کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت سید خادم علی شاہ نے فرمایا کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، مٹھن میاں کو جو لوگ پاگل سمجھتے ہیں وہ خود پاگل ہیں۔ یہ صاحبزادے پیدائشی ولی ہیں اور دنیا کے ہنگاموں سے بھاگ کر حق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ بڑے بڑے ہوشیار ان کی دیوانگی کا دم بھریں گے۔ جب آپ کی عمر 11 سال کی ہوئی تو حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مرید فرما کر اپنے سلسلے میں داخل کیا اور آپ کو خلافت کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے تمام اوراد و وظائف کی اجازت عطا فرمائی۔ اس وقت بعض لوگوں نے اتنی کم عمری میں آپ کو خلافت دیے جانے پر کچھ اعتراض بھی کیا۔ یہ اعتراض کرنے والے لوگ حضرت وارث پاک کی عظمت سے واقف نہ تھے، لیکن حضرت شاہ خادم علی علیہ الرحمہ آپ کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے اور وہ آپ کے متعلق تمام پیش گوئیوں کو سن چکے تھے، اور آپ خود بھی ایک صاحب باطن تھے اور جانتے تھے کہ وارث پاک آپ کے مرید نہیں بلکہ مراد ہیں۔ خلافت دینے کے چند عرصے بعد ہی حضرت شاہ خادم علی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا مزار لکھنؤ کے گولا گنج میں کرسچین کالج کے احاطے میں ہے۔ ہم نے حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جس کا لنک آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پیر و مرشد کے وصال کے بعد بزرگوں اور اہل عقیدت کی رائے سے حضرت وارث پاک کو 11 سال چند ماہ کی عمر میں سید خادم علی شاہ کا جانشین اور صاحب سجادہ منتخب کیا گیا۔ اس چھوٹی عمر میں ہی آپ کی روحانیت اپنے عروج پر تھی، بڑے بڑے کمالات آپ سے ظاہر ہو رہے تھے، آپ کے کرامات و تصرفات کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بڑی بڑی عمر کے لوگ آپ کا ادب کرتے اور آپ کے مرید ہوتے۔ اس چھوٹی عمر میں ہی آپ اتنے کامل ہو چکے تھے کہ اسی زمانے میں طالبان حق کو منزل مقصود پر پہنچا دیتے۔ بے شمار لوگ آپ کی روحانیت اور بیعت سے مستفید ہوئے۔ آپ کے روبرو جب کوئی مدینہ شریف کا ذکر کرتا تو آپ بے قرار ہو جاتے اور آپ کے ذوق و شوق میں اضافہ ہو جاتا۔ پھر ایک دن 15 سال کی عمر میں آپ حج کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے پیر و مرشد کے مزار شریف پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھی، پھر وہاں سے اجمیر شریف کا سفر کیا اور خواجہ ہندل ولی کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام عقیدت پیش کیا۔ وہاں محفل سما میں شرکت کی۔ ایک وجدانی کیفیت آپ پر وہاں طاری ہو گئی۔ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔ بے شمار لوگ اجمیر میں آپ کے مرید ہوئے۔ اجمیر سے آپ ناگور سے پیران پٹن، احمد آباد، بھکر وغیرہ ہوتے ہوئے ممبئی تشریف لے گئے اور پھر ممبئی سے پانی کے جہاز میں سوار ہو کر حجاز کی جانب روانہ ہوئے۔ اس دوران آپ 3 دن میں ایک بار کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ نے جہاز کے سب سے نچلے طبقے میں گوشہ نشینی اختیار کی۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، صرف خدا کے بھروسے حج کو چل دیے تھے۔ چنانچہ کئی دن گزر گئے اور آپ نے کچھ نہ کھایا، اور جب آپ کو بھوکا رہتے ہوئے 7 دن گزر گئے تو اچانک جہاز اپنے آپ رک گیا۔ ہر کوشش کر کے دیکھ لی گئی پر جہاز نہ چلا۔ اسی دوران جہاز میں سوار ایک دیندار تاجر محمد ضیاء الدین کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار مدینہ نے ان سے فرمایا کہ تو خود کھاتا ہے اور پڑوسی کی خبر نہیں لیتا۔ وہ صاحب یہ خواب دیکھ کر چونک گئے اور سمجھ گئے کہ اس جہاز میں کوئی ولی اللہ موجود ہے، اس لیے انہوں نے تمام جہاز والوں کی دعوت کی اور بہترین قسم کے کھانے پیش کیے۔
سب لوگ کھانے میں مشغول ہو گئے، لیکن حضرت وارث پاک اس کھانے میں تشریف نہ لائے۔ تو وہ تاجر آپ کو ڈھونڈتے ہوئے جہاز کے نچلے طبقے میں گئے تو دیکھا کہ آپ ایک گوشے میں تنہا بیٹھے ہیں۔ وہ دوڑ کر آپ کے قدموں میں گر گئے اور کھانا منگا کر آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت وارث پاک نے چند لقمے کھائے، اس کے بعد جہاز اپنے آپ چلنے لگا۔ وہ تاجر حضرت وارث پاک کی یہ کرامت دیکھ کر بہت معتقد ہو گئے۔ اب جب بھی کھانا بنتا سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا، لیکن آپ عادت کے مطابق 3 دن بعد ہی، اور وہ بھی بہت کم کھانا تناول کرتے۔ آپ نے 3 دن کے روزے کے علاوہ ایک عرصے تک 7 دن کا روزہ بھی رکھا۔ بڑے ریاضت و مجاہدے کیے، کبھی اپنے پیٹ پر رومال تو کبھی پتھر باندھ کر سنت رسول کی ادائیگی فرمائی۔ آپ نے 17 حج کیے۔ 12 سال تک آپ عرب و عجم، حجاز و عراق، روم اور ملک شام میں رہے اور ان ملکوں کی سیر فرماتے رہے، اور وہاں سے 10 مرتبہ حج کو گئے۔ وہاں سے واپسی کے بعد 7 مرتبہ ہندوستان سے حج کو تشریف لے گئے۔ 15 سال کی عمر میں جو آپ نے پہلا حج کیا، اس حج کے بعد سے تمام عمر آپ احرام ہی پہنے رہے، اس کے علاوہ پھر کوئی لباس زیب تن نہیں کیا۔ لوگ آپ کو احرام ہی نظر کرتے تھے جو آپ قبول فرما کر زیب تن کیا کرتے تھے۔ بعض خاص مریدوں کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے احرام عطا فرمایا تھا، یہ لوگ احرام پوش فقیر کہلاتے تھے۔ آپ نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا، بہت سے بزرگوں کے آستانوں پر حاضری دی۔ جس شہر میں آپ تشریف لے جاتے، دیدار کرنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ بے شمار لوگ آپ کے مرید ہوتے، لوگ آپ کے دیوانے تھے۔ آپ کی روح روشن کو تکے جانا ہی ان کی روحانی غذا تھی۔ آپ سفر کرتے ہوئے ترکی تشریف لے گئے تو ترکی کے سلطان عبد المجید خان آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، اور یہ بیعت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر کی تھی۔ حضرت وارث پاک کی حیات، معاملات، سادگی، لباس، طرز زندگی دوسرے اولیاء کرام سے بالکل جدا تھا۔ 7 سال کی عمر میں آپ قرآن شریف کے حافظ ہو چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں اہل طریقت کے دستور کے مطابق آپ کی دستار بندی ہو چکی تھی، اور آپ کی ذات مبارک سے فیض و کمالات کا سلسلہ جاری تھا۔ 15 سال کی عمر میں آپ دربار غریب نواز میں حاضر ہوئے تو جوش ادب میں جوتا پہننا چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد تمام عمر جوتا یا چپل نہیں پہنا۔ پہلے حج کا احرام باندھا تو ہمیشہ کے لیے دنیاوی لباس کو ترک کر دیا، اور ساری عمر کے لیے احرام کو ہی اپنا لباس بنا لیا۔ اپنے جد اعلیٰ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو صفت بو ترابی کے اثر سے زندگی بھر کے لیے زمین کو اپنا بستر بنا لیا۔ کربلا پہنچے تو تشنہ لب شہیدوں کے غم میں ہمیشہ کے لیے بھوک پیاس کو اپنا توشہ بنا لیا۔ روزے تو شروع سے رکھتے تھے، مگر اب مسلسل 7 روز کا افطار کرتے۔ کم عمری میں ہی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ آپ نے حج بھی پیدل اور بغیر کسی ساز و سامان کے کیے۔ پیدل ہی مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دوران حج روزانہ مسجد حرم میں 2 رکعت میں پورا کلام پاک ختم فرما لیتے۔ سال ہر سال آپ ہندوستان تشریف نہ لاتے، بلکہ ملک عرب اور مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے رہتے۔ آپ نے کوہ عرفات، کوہ طور، کوہ لبنان، غار ثور، غار ہرا وغیرہ میں چلہ کشی اور عبادت و ریاضت کی۔ بیت اللہ شریف، بیت المقدس، مسجد نبوی، نجف اشرف، کاظمین شریفین، کربلا معلی اور بغداد شریف وغیرہ مقدس زیارتوں پر چلہ کشی فرمائی۔ اس طرح آپ مسلسل 12 سال عرب و حجاز، ایران و عراق، فلسطین، شام، مصر، ترکی، روس، جرمنی اور تمام یورپ، ایشیا اور افریقہ میں روحانیت کا تبلیغی دورہ کرتے رہے۔ آپ نے اسلام کی بلند ترین روحانی تعلیمات کو ساری دنیا میں عام کیا۔ اس سفر میں ہر مقام اور ہر شہر پر لوگ آپ کے مرید ہوتے تھے۔ آپ کا یہ روحانی مشن عالمگیر مشن تھا۔ آپ نے تقریباً 1.5 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کیا،
اور ہزاروں مشرکوں کو اپنی نگاہ ولایت ڈال کر ایمان والا بنا دیا۔ آپ کی ساری زندگی غم محبت سے شعلہ زار اور عشق الہی سے سرشار تھی۔ حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی کا یہ مصرع اکثر آپ کی زبان پر رہتا: عشق میں تیرے کوہ غم، سر پہ لیا جو ہو سو ہو۔ ساری زندگی میں آپ کی کوئی سانس ذکر الہی سے خالی نہ گئی۔ زندگی میں کبھی کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچائی، حتیٰ کہ کبھی کسی جاندار پر سواری تک نہ فرمائی۔ تکلفات و آسائش سے آپ نے مکمل پرہیز رکھا۔ کبھی اپنی راحت کے لیے کچھ سامان نہ کیا۔ پلنگ، مسیری، تخت، چوکی، کرسی وغیرہ پر کبھی آرام نہ کیا، بس زمین کو ہی اپنا بستر بنایا۔ نہ کبھی مسند لگائی، نہ کبھی سر کے نیچے تکیہ رکھا، نہ تمام عمر پیٹ بھر کر کچھ کھایا۔ تسلیم و رضا کی ایسی عادت ڈالی کہ بڑی سی بڑی تکلیف کا کبھی ذکر تک نہ کیا، نہ کبھی کراہے نہ آہ کی، نہ درد کا اظہار کیا، نہ کسی سے کبھی کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی شکایت۔ آپ نے کبھی بھی خود کو کسی سے برتر نہ سمجھا اور نہ ہی کسی غیر کو اپنے سے کمتر سمجھا۔ نہ اپنی تعریف سے کبھی خوش ہوئے اور نہ اپنی برائی سن کر کبھی ناراض ہوئے۔ ہمیشہ دوسروں پر مہربان رہے، کبھی کسی پر غصہ یا جلال کا اظہار نہ فرمایا۔ نرمی، عاجزی، شفقت، محبت کے راستے پر ہی آپ تمام عمر گامزن رہے۔ سونے چاندی کو کبھی آپ نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا اور روپے پیسے کو کبھی بھول کر بھی ہاتھ نہ لگایا۔ تمام عمر کسی سے کچھ طلب نہ کیا اور نہ اپنے در سے کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹایا۔ آپ کی پوری حیات کرامت ہی کرامت تھی۔ آپ کا چہرہ انور جیسا روشنی میں نظر آتا تھا ویسا ہی اندھیرے میں صاف نظر آتا تھا۔ آپ نے تمام عمر دنیا بھر کا پیدل سفر کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاؤں کے تلوے کبھی گندے نہ ہوئے، بلکہ ماں کی گود میں رہنے والے بچے کی طرح نرم و نازک رہے۔ ہر مجمع میں آپ کا سر سب سے بلند نظر آتا۔ آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والے اپنا ہوش کھو بیٹھتے۔ جب آپ نجف اشرف، کربلا شریف، کاظمین شریفین اور مشہد ہوتے ہوئے بغداد شریف کی طرف جانے لگے تو سرکار غوث پاک نے اپنی درگاہ کے سجادہ حضرت پیر سید مصطفیٰ صاحب کو بشارت دی کہ ہندوستان سے ہمارے خاندان کا ایک روشن چراغ آ رہا ہے، اسے پیلے رنگ کا احرام پیش کیا جائے، اس کا نام سید وارث علی ہے۔ صاحب سجادہ نے جیسے ہی حضرت غوث الاعظم کا حکم سنا، جلدی سے 2 احرام پیلے رنگ کے بنوائے اور آپ کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ جب سرکار وارث پاک بغداد شریف تشریف لائے تو دربار غوثیت میں آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ آپ کو خانقاہ عالیہ میں ٹھہرا کر 2 احرام آپ کو پیش کیے گئے۔ یہ خاص معاملہ دیکھ کر حاضرین محفل نے سجادہ نشین صاحب سے سوال کیا کہ حضور آپ تو سب کو خرقہ و دستار عطا فرماتے ہیں، مگر ان کو پیلا احرام پیش کرنے کا کیا سبب ہے؟ حضرت صاحب سجادہ نے فرمایا کہ ہم دستار اپنی مرضی سے دیتے ہیں، مگر حاجی وارث پاک کو احرام شریف خاص حضور غوث الاعظم کی مرضی سے نذر کیا گیا ہے۔ مجھے ایسا ہی حکم ہوا تھا جس کی تعمیل کی گئی۔ آپ کے کشف و کرامات، تصرفات و کمالات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کی حیات کا سرسری جائزہ لیا ہے۔ اگر ہم تفصیل سے یہاں بیان کریں تو اس کے لیے ہمیں کئی ویڈیوز کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے کشف و کمالات اور دیگر واقعات پر انشاءاللہ اور بھی کئی ویڈیوز جلد ہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عرب کی سیر کرتے ہوئے آپ کی ملاقات ایک ابدال سے ہوئی۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ کہیں تو میں اپنی 70 سال کی عبادت و ریاضت کا پھل آپ کو بخش دوں۔ آپ نے فرمایا ہمیں نہیں چاہیے، شیر اپنا شکار خود کرتا ہے، دوسروں کے شکار کو سونگتا بھی نہیں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے کیا تلاش کرتے ہو؟ جو طلب ہو میں پوری کر دوں۔ آپ نے فرمایا ہمارے گھر میں کیا نہیں ہے؟ تسلیم و رضا اہل بیت کی لونڈی ہے اور فقر شیر خدا کا غلام ہے۔ اس پر ان بزرگ نے فرمایا کہ درست کہتے ہو۔
سرکار وارث پاک کے لاکھوں مرید تھے۔ آپ اپنے مریدین کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی تلقین فرماتے۔ جو آپ کے خاص مرید ہوتے انہیں آپ احرام عطا فرماتے۔ یہ لوگ احرام پوش فقیر کہلاتے اور ان کے ریاضت و مجاہدے عام لوگوں سے جدا ہوتے۔ انہیں سخت ریاضت، نفس کشی اور اصلاح باطن کا حکم دیا جاتا۔ عام دنیا دار لوگ جو آپ سے احرام طلب کرتے اور ان کے والدین زندہ ہوتے تو آپ فرماتے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے فقیری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ اعلان عام ہوتا کہ نماز اسلام کا رکن ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ میرے حلقہ بیعت سے خارج ہے، یعنی نماز نہ پڑھنے والا میرا مرید نہیں ہے۔ آپ فرماتے کہ ہر شخص پر شریعت کی پابندی اور اتباع سنت لازم ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی وظیفہ طلب کرتا تو آپ صرف درود شریف پڑھنے کی اجازت دیتے اور سب سے زیادہ زور محبت پر دیتے۔ آپ کا کل پیغام محبت کا پیغام تھا۔ فرماتے تھے جو محبت سے محروم ہے وہ ایمان سے محروم ہے۔ کبھی فرماتے کہ میرے یہاں محبت ہی محبت ہے۔ بڑے بڑے مشائخ، اولیاء کرام، علماء اعظام، صوفیہ، اسکالر، شاعر، محقق وغیرہ نے آپ کی ولایت و کمالات کو تسلیم کیا اور آپ کے بلند مرتبے کو بیان کیا۔ مثلا حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں ماریروی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، حضرت مولانا شاہ سلیمان قادری پھلواری، حضرت شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بھیتی، تاج الفہول حضرت مولانا شاہ عبد القادر بدایونی، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، سائیں توکل شاہ امبالوی، شاہ احمد حسین صاحب باسوی، مولانا مشتاق علی صاحب قلندری، حافظ بخاری حضرت سید عبد الصمد چشتی سہسوانی، حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں کچھوچوی، حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی، حکیم الامت حضرت علامہ اقبال، استاد ناسک لکھنوی، حضرت موہانی، سر سید احمد خان، اصغر گونڈوی، ریاض خیر آبادی، سیماب اکبر آبادی، مہاراجہ کرشن پرساد شاد، وزیر اعظم دکن میر محبوب علی خان و دیگر علماء فرنگی محلی وغیرہ۔ آخری وقت میں ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے آپ نے دیوا شریف میں ہی مستقل قیام کر لیا تھا۔ ہر وقت لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی اور خلقت آپ کے دیدار سے مشرف ہوتی رہتی۔ آپ ہر وقت استغراق و بے خودی کی کیفیت میں رہنے لگے تھے۔ آپ کو نزلہ اور بخار کی شکایت ہوئی جو روز بروز بڑھتی گئی۔ 30 محرم کی شب آپ نے انگلی اٹھا کر فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ پھر کچھ رات گزری تو پوچھا کہ کیا بجا ہے؟ عرض کی کہ 10 بجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم 4 بجے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جائیں گے۔ آپ کی جو سانس چل رہی تھی اس سے ذکر لا الہ کی آواز جاری تھی۔ 1 صفر المظفر 1323 ہجری مطابق 7 اپریل سن 1905 عیسوی کو صبح صادق کے 4:13 پر آپ دنیا فانی سے پردہ فرما کر اپنے محبوب حقیقی کے دربار میں تشریف لے گئے۔ آپ کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور ہزاروں سوگوار لوگوں نے نم آنکھوں سے آپ کا دیدار کر کے آپ کو آخری سلام پیش کیا۔ جس جگہ آپ کا وصال ہوا تھا آپ کی وصیت کے مطابق اسی جگہ آپ کو دفنایا گیا۔ آپ کے مزار شریف سے آج بھی فیض و کرم کا چشمہ رواں دواں ہے۔ لاکھوں لوگ آج بھی آپ کے دریائے فیضان سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ یقیناً جو آپ کا ہو جاتا ہے وہ بیدم وارسی کی طرح کہتا ہے، نہ جدا کرو خدارا مجھے اپنے آستاں سے، نہ جدا کرو خدارا مجھے اپنے آستاں سے، کہ نہیں ہے پھر ٹھکانہ جو اٹھا دیا یہاں سے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔